اور مومن کا ایم کیا ہے؟ نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو ہمارا ایم، ہماری زندگی تو اللہ کے لیے گزر رہی ہے. ہم وہ کریں کافر کی روش کہ اچھے سے اچھا کھانے کے چکر میں فکر کرنا چھوڑ دو، اور اچھے سے اچھا انجوائے کرنے میں، موج مستی اور عیش کرنے میں تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا، اور بہتر پلاننگ، بہتر فیوچر کے لیے، آنے والے وقت کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے. تو غور سے سنیے. ایک یہ ہے کہ آپ کا لڑکا غلطی کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو بول کے جا رہے، ہم تجھے دیکھتے ہیں گھر پہ، اب وہ سہم جائے گا، پتہ نہیں ابا کیا کرنے والے. اور ایک یہ ہے کہ آپ وہیں پر اس کو ڈانٹ رہے، تو نے ایسا کیوں کیا، بہت ماریں گے تم کو. اب بچہ یہاں نہیں ڈرے گا، لیکن آپ کہیں کہ تو گھر پہ دیکھ میں تجھ کو کیا کرتا ہوں. تو یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اگر تم انہی کافرین کی روش کو اختیار کیے اور تم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا اچھا کھانے میں اور انجوائے کرنے کے لیے اور اچھی فیوچر کے لیے، تو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آؤ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جو تم کرے ہو. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک یہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور ایک یہ کہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا کرے گا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے. پتہ نہیں اللہ کیا کرنے والا ہے. تو یہ سہما دینے کے لیے، ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. اچھا دنیا میں آپ کو ہر چیز مل گئی. ایک آدمی جب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اور 30 سال تک اس کی بہتر فیوچر کے لیے ماں باپ اپنا دھن، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی انرجی سب کھپا دیتے ہیں. اور اس کو جو لڑکا ہے وہ بھی اپنا وقت، اپنی انرجی سب کھپا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تیاریاں کرتے ہیں ایگزامز کی، اس کے لیے بچے 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ لگاتار پڑھائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بہت مشکل سے اچھے نمبرات سے پاس بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں رہتی نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیا سمجھ میں آیا؟ تو اچھی فیوچر کے لیے، آنے والا وقت بہتر بنانے کے لیے وہ 3 سال سے لے کر 30 سال تک محنت کرتا رہتا ہے، وہ لگا رہتا ہے کہ باقی کے جو ہمارے 20 سال ہیں وہ اچھے سے گزر جائے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اس کے بعد بھی جو تمہیں ملے گا اس میں 2 باتیں، 2 خرابیاں ہوں گی. کیا؟ جو ملا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. رہے گا کیا؟ ہمیشہ نہیں رہنے والا. اور دوسرا جو ملا ہے وہ سب ناقص ہوگا، سب میں عیب ہوگا، سب میں کمی ہوگی. بلڈنگ بنا لیا عیب رہے گا، مال بنا لیا عیب رہے گا، جائیداد بنا لی عیب رہے گا، اور ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کب کیسے حالات ہو جائے، کب حالات بدل جائے، کب یہ چلا جائے، ایک ڈر لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے تم آ جاؤ جنت میں، تکلیف تمہیں چھو نہیں سکتی. اچھا ایک مفسر یہاں ایک اور بہت عجیب بات لکھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ ہر چیز دے دے جو چاہتا ہے، اور نعمتوں میں پلتا رہے، نعمتوں میں بڑھتا رہے. کہتے بور ہو جاتا ہے ایک انسان. آپ کو روز اچھا کھانا ملتا رہے، اچھے پہ اچھا ملتا رہے، ایک دن آپ بور ہو جاؤ گے. ہٹاؤ، بہت کھا لیا، آپ بور ہو جاؤ گے. آپ اچھا سے اچھا گھومتے رہے، یار 1 مہینہ گھوم لیا، 2 مہینہ گھوم لیا، پھر آپ تھک جاؤ گے، اب نہیں گھومنا یار، وہ بس ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں آؤ گے تو ہر دن ایک نئی صبح ہوگی،
اور وہاں بوریت، یہ بورنگ تمہیں چھو نہیں سکے گی، پکڑنا تو دور کی بات ہے، ٹچ نہیں کرے گی، کبھی تم وہاں کسی بھی نعمت سے بور نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرما رہے ہیں جنت ایسی ہے جہاں انسان بور نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا، ایک دوسرا کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ میں یہ ڈر کھٹکا نہیں رہے گا، پتہ نہیں کب چلا جائے، کب یہ جو پولیس کی ریڈ پڑ جائے، کب حالات بدل جائے، کب ہندو مسلم ہو جائے، دنگا ہو، نہیں ہوگا۔ وہاں ایسا ہوگا جو چلا گیا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا، تو تکلیف انہیں چھو نہ سکے گی اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اب ایک بہت عجیب و غریب بات کہتے ہیں، شاید کبھی سنا ہو، تو غور سے سنیے، عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے نا نبی، عبادی، میرے بندے، یہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ باعث کمال ہے۔ اللہ آپ کو کہہ دے یہ میرا ہے، بھائی اس سے بڑی عبودیت میں جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کا غلام بنتا ہے، بندہ مطلب اللہ رب العالمین کا غلام بن جاتا ہے۔ غلام سے مراد یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسی وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو نبی میرا ہے یہ، تو آپ اللہ کے بن جائیے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریے، اس کی مرضی کی زندگی آج آپ گزاریے، کل آپ کی مرضی وہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جو چاہیں گے اللہ دے دے گا، ایسی جنت جہاں کبھی بور نہیں ہوں گے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور نہر نہیں نہریں ہوں گی، نہ جانے کتنی نہریں اللہ دے گا، کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی اوریجنل۔ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، کیا دے دیجئے؟ انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے کہہ دیتا میں غفور ہوں، اتنا کافی تھا بخشنے کے لیے، یہ غفور کے ساتھ رحیم کیوں آتا ہے؟ معلوم ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں غفور کے ساتھ رحیم بھی آتا ہے، غفور اور رحیم آتا ہے۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، کہا کہ اللہ بخش دے، کیا گارنٹی بعد میں پھر بخشنا نہ پڑے؟ اللہ اکبر، پھر اسے نہ بخشنا پڑے، پھر تم گناہ نہ کرو، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ رب العالمین غفور کے بعد رحیم کہتا ہے، غم نہ کر، پھر تجھ سے غلطی ہوگی تو میں رحیم بھی ہوں، پھر بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، پلٹ جا میری طرف، لوٹ جا میری طرف، منتظر ہوں تیرا، کب تو میری طرف آئے گا، کب تو میرا ہو جائے گا، میں تو غفور رحیم ہوں۔ معلوم ہے اللہ بخشنے پر کتنا قادر ہے، بخشتے جائیے، مانگتے جائیے، توبہ کرتے جائیے اور وہ بخشتا جائے گا۔ اور دو چیزیں جب تک لوگوں کے درمیان رہیں گی اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایک نبی اور دوسرا ایسی قوم جو مغفرت طلب کرتی ہے، جو اللہ سے توبہ کرتی ہے۔ قوم یونس کو دیکھیے، جیسے ہی یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے، قوم ڈر گئی، نبی چلا گیا، اب تو عذاب آنا ہی ہے، کہا بس اب تم منتظر رہو۔ فوراً قوم پلٹ آئی، لوٹ آئی، توبہ کیا اور ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب جو آنا ہی تھا ٹل گیا ان کی توبہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ پلٹ گئے، ڈر یعنی معصیت سے فرما برداری کی طرف آپ آ جائیں، یہ ہے توبہ۔ تو جو قوم توبہ کرتے رہتی ہے اللہ اس پر عذاب نہیں نازل کرتا، توبہ کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے غفور الرحیم ہوں، ایک۔ اب اس کے بعد دیکھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ ایک طرف تو امید، خوف میں آ کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، اللہ اکبر، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہو اور اللہ کے غضب سے غافل بھی نہ ہو، اور اسی کے درمیان کا نام ایمان ہے، جو خوف و امید کے درمیان رہے۔ اللہ اکبر، ایمان کس کا نام ہے؟ جو اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب علامہ ابن قیم نے ان آیتوں کی شرح میں ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، دیکھیے کیا کہا انہوں نے، کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم
کہا جب اللہ رب العالمین میں رحمت کو اور بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہا انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. بخشش کو اور رحمت کو اللہ نے خود کی طرف منسوب کیا ہے. اور جب عذاب کی بات آئی ہے تو وہ ان عذابی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرا عذاب. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جیسے آپ کو کہا جائے کتابی، قلمی، میرا قلم، میری کتاب، یعنی کہ وہ چیز آپ کی ملکیت ہے اور آپ اس کے مالک ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ نے یہاں عذابی کہا کہ عذاب میری ملکیت ہے، جسے چاہوں دوں اور جسے چاہوں نہ دوں. لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ ان العذاب، میرا عذاب، ایسا نہیں کہا. جیسے وہاں کا ان الغفور، اللہ رب العالمین نے وہاں مغفرت کو اور رحمت کو تو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا ہے، لیکن جب عذاب آیا تو اس کو نہیں کیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اس کو مل کے کہا عذابی، وہ میری ملکیت ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر علامہ ابن قیم زار و قطار رونے لگے. یہی آیت پڑھی اور زار و قطار رونے لگے. وہ شاگرد بیٹھے تھے، کہے کیا ہوا شیخ، یا شیخ کیا بات ہو گئی؟ تو کہتے دیکھو اللہ کی کتنا اللہ رحیم ہے، کتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کتنا میرا رب مجھے چاہتا ہے کہ جب غفور الرحیم کی بات آئی تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا ہے، میں جسے چاہوں گا بخشنے والا ہوں اور میں جو ہے رحم کرنے والا ہوں. لیکن جب عذاب کی بات آئی تو اللہ اس کو اپنی ملکیت بتاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اپنے بندوں کو میں کہہ کر آزاد ہوں کہ تمہیں میں ایسا کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کس قدر اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، جو اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں، میں ان کو بخشنے والا ہوں، میں ان پر رحم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. کیا کہتے کہ یہ کہہ کر اللہ میں کہیں رونے لگے، زار و قطار رونے لگے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا وہ محبت کرنے والا ہے. کہا بس ایسے رب سے اب پیار نہ کرے، محبت نہ کرے تو کون ہے جس سے محبت کی جائے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جو اس کے لیے اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ہم نے معرفت ہی حاصل نہیں کی تو کیسے اس سے محبت ہو جائے؟ اگر ہم اس کو پہچانتے، جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے تو یقیناً ہمارا دل خود بخود اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان تو خوبصورت کو اور مہربان سے محبت کرتا ہی، کیا اللہ سے زیادہ کوئی مہربانی کرنے والا، اللہ سے زیادہ کوئی احسان کرنے والا اور اللہ سے زیادہ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا نبی عبادی، یہ میرے بندے ہیں، ان کو کہہ دو انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اور پھر کہا کہ اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے. آگے دیکھیے، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. کیا اپنے رب العالمین سے، رب تعالیٰ کی رحمت سے یہ نا امید ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ رحمت سے نا امید تو صرف وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. اللہ اکبر. یہ بہکے ہوئے، یہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اچھا یہ آیت آپ سنی ہوں گے، ترجمہ بھی سنا گئے. کیسے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ گمراہ کیسے ہو گئے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے؟ یہ گمراہ کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ لوگ گمراہ ہو گئے. کیسے گمراہ ہو گئے؟ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے آنے کے بعد، مشکل کے آنے کے بعد، مشکلوں کا پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بالکل نا امید ہو جاتا ہے تو گویا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا. تو
اللہ رب العالمین کی قوت کا اسے احساس نہیں ہوتا، اس کی طاقت کا اسے علم نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی نہیں ٹال سکتا. کہا یہ گمراہی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے اس طرح نا امید ہو جاؤ کہ اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی رحمت اور اس کے جلال اور اس کی جو ہے بے انتہا قدرت سے غافل ہو جاؤ، یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ مصیبت کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ یہ جو مصیبت ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور اس کو دور کرنے والا بھی وہ ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کتنے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے آپ کے اوپر، اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور یہ یقین کرو کہ اس کو ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو مجھ سے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جو نا امید ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہوا وہ گمراہ ہوا. کیوں گمراہ ہوا سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مصیبت کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ تصور اصل میں گمراہی ہے، یہ فکر اصل میں گمراہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کتنی مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہر چیز تو اس کے اختیار میں ہے. چاہے تو زلزلہ روک دے، چاہے تو بارش روک دے، چاہے تو جو چاہے کر دے. وہ تو اللہ کا اختیار ہے. ہر چیز اس کی ملکیت ہے. کائنات کی ہر شے اس کی غلام ہے. سب کا آقا ہے وہ. ہر چیز پہ اس کی حکومت چلتی ہے. چاند بھی اس کے اختیار میں ہے، سورج بھی اس کے اختیار میں، آسمان بھی اس کے اختیار میں، زمین بھی اس کے اختیار میں، یہ پہاڑ بھی اس کے اختیار میں، یہ سمندر بھی اس کے اختیار میں. ہر شے تو اس کی غلام ہے. پھر تم کس سے نا امید ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ اصل میں گمراہی. ہر شے تو اس کے اختیار میں ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. تیری عمر کی قسم. اللہ اکبر. اللہ قسم کہتا ہے تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی مستی میں سرگرداں ہیں، اپنی مستی میں وہ سرگرداں ہیں. کون؟ یہ کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی آگے آ رہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا. ایک مفسر لکھتے ہیں قوم لوط کی بات ہو رہی ہے. سمجھ گئے نا؟ اوپر تلے کون سی بستی کو کی گئی؟ ایسے اٹھا کے ایسے پلٹ دیا گیا. قوم لوط. اس میں لمبی تفصیل ہے، میں نے ساری آیتیں نہیں لی، بس ایک ایک لی ہے. تو ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں گناہ کر لو تو گناہ قابل معافی ہے، لیکن گناہ پر سرکشی کر لو تو سرکشی قابل معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. شیطان نے بھی غلطی کی اور حضرت آدم نے بھی غلطی کی، گناہ کیا، لیکن حضرت آدم اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے اور شیطان اپنی غلطی پر سرکش ہو گیا. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، اس نے نادم نہیں ہوا وہ. اللہ اکبر. اور وہ دعا بھی کی تو کس لیے کی؟ رب انی، اے میرے رب، کہتے ہیں کہ مجھے مہلت دے کہ قیامت تک بہکاؤں. وہ بہکانے کی دعا کر رہا ہے. اور حضرت آدم نے دعا کی اے میرے رب، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، تو رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، نہ بخشا تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا. یہ حضرت آدم نے دعا کی. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ گناہ کا نشہ ہو جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. گناہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہو گیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، لیکن اب گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. گناہ پہ وہ گناہ نشہ بن گیا ہے. تو جب گناہ نشہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پھر عذاب اترتے ہیں. قوم لوط کا حال یہی تھا. وہ صرف گناہ نہیں کر رہے، یہ گناہ ان کا نشہ بن گیا تھا. یہاں تک کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کو جو فرشتے نوجوان گئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے غلط ارادہ کیا. اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ارے یہ مہمان ہے میرے، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میری بیٹیاں، پوری قوم کی بیٹیاں پڑی ہیں، تم ان سے جا. لیکن یہ مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ تو یہ گناہ کا نشہ ہو گیا تھا انہیں. وہ کسی کو پہچانتے نہیں تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے. اللہ اکبر. ایک نشہ سا چڑھ گیا. تو گناہ جب نشہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نشہ
اللہ کا عذاب کے کوڑے اس نشے کو توڑتے ہیں، اللہ کا عذاب کا کوڑا اس نشہ کو توڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے نشے کو توڑا، پوری بستی سے الٹ دی گئی۔ اللہ اللہ نے کہا تیرے عمر کی قسم، یہ بات جو ہے بڑی لاجواب، بڑی زبردست ہے، تیرے عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں، یعنی ایسی انہیں اس گناہ کا نشہ چڑھ گیا تھا کہ کچھ سوجھتا نہیں تھا انہیں، اور اللہ نے یہ بات عمر کی قسم کھا کر کہی ہے، یہ اس قدر مستی میں سرگرداں ہیں، کچھ سوچ نہیں رہا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ ایک مہمان آئے ہیں، فرشتے ہیں، وقت کا نبی انہیں سمجھا رہا ہے یہ میرے مہمان ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ ابھی اس کی شرح میں نے بعد نماز فجر بتائی تھی نا، یہ حجر والے کون؟ حجر مطلب وہ پتھر۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَقَالُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس میں گھر بناتے تھے، کیوں؟ تاکہ بجلیوں سے، بارش سے، طوفان سے، زلزلوں سے بچ جائیں۔ بے خوف ہو کر جو ہے یہ پہاڑوں کو تلاشتے تھے اور اس میں گھر بناتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے کیا لایا اللہ نے؟ کیا لایا ان پر معلوم ہے؟ چنگھاڑ لائی، ایسا چنگھاڑ آیا، وہ تو کہیں بھی پہنچ جائے، اب پہاڑوں میں گھس جائیں وہاں بھی چنگھاڑ پہنچ جائے گی، آواز تو پہنچے گی نا، تو پہاڑوں میں، زمین میں آپ گھس جائیں پھر بھی وہاں پہنچے گی۔ تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے چنگھاڑ لایا، ایسا چنگھاڑ آد پہنچائی نے، جو جس حالت میں تھے ویسے ہی مر گئے، ان کے دل پھٹ گئے، اس طرح آواز آئی، کان سے آواز گئی، کان کے پردے پھٹ گئے اور اندر دل پھٹ گیا، اب پڑے کے پڑے رہ گئے، وہ ایسے ہی کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے مر گیا، بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے مر گیا، سویا ہے تو سوئے سوئے مر گیا، جو جس حالت میں تھا ویسے ہی وہ دھڑا کا دھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، کتنے طاقتور تھے، پہاڑ کو تراشتے تھے، بڑے ماہر تھے، بڑا اللہ نے انہیں طاقت دیا تھا، تو پہاڑوں کو یہ تراش تراش کر اس میں محل بناتے تھے۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، بس ان کی کسی تدبیر اور کسی عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کیوں بچاتے تھے؟ تاکہ ہم بچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کسی تدبیر نے اور کسی عمل نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، غور سے سنیے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سبع مثانی کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو، بالاتفاق۔ اللہ کہتا ہے کہ سبع من المثانی، یہ ڈیوبل ہے، اس میں دو باتیں ہیں، یعنی آیتیں 7 ہیں اور بات 14 ہے، ایک آیت میں 2 باتیں ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ سبع مثانی کیسے ہے؟ سنیے، الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی اللہ کا نام آیا انسان ڈر گیا، اور جیسے ہی اللہ کی صفت رب آیا، رب العالمین ہے، تو اللہ امید جاگو کی۔ تو ایک طرف اللہ نے خوف دلایا اور دوسری طرف صفت ذکر کی، امید آئی۔ تو پہلے خوف آیا اور پھر امید آئی۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں 2 باتیں، خوف اور امید۔ الحمدللہ، اللہ کا جیسے نام آیا انسان ڈر گیا، اور جیسے اللہ کی صفت رب العالمین آئے بس امید زدہ ہو گیا، امید کرنے لگا، رہے وہ تو رب ہے، پالن آ رہے، پالنے والا ہے وہ تو، میرا رب ہے وہ، میری پرورش کرنے والا ہے، تو لہٰذا امید جاگ اٹھی۔ لہٰذا 2 باتیں اس میں ایک ہی آیت میں کر دی گئی۔ اچھا آگے دیکھیے، الرحمن الرحیم، پہلے رحمان ہے اور پھر رحیم ہے۔ رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ رحمان عام یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ بعض تو یہ کہہ لیجئے کہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ اس سے بھی ان کا رزق دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفت خاص لوگوں کے لیے اللہ یہ ان پر کرے گا جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی دیکھیے رحمان اور رحیم، خاص اور عام، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ، دونوں کا ذکر ہے، ڈیوبل ہے۔ تو 2 وہاں 2 یہاں، کتنے ہوئے؟ 4۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اچھا اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھ، ایک قرأت یہ بھی ہے اور ایک قرأت ہے مالک یوم الدین کی جگہ اگر کوئی پڑھ دے مالک یوم الدین تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک قرأت یہ بھی ہے مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے۔
اچھا وہ بادشاہ ہے، ڈر گئے، ارے بادشاہ ہے، حکومت کرنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اور ایک طرف کا ملک یوم الدین، ارے بادشاہ ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا نگراں بھی ہے، وہ ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا بھی ہے، ہم پر جو ہے محافظ بھی ہے. تو اب امید جاگ اٹھی کہ وہی تو ہمارا نگراں ہے، وہی تو ہمارا محافظ ہے. اللہ اکبر. تو بادشاہ ہے، ایک طرف خوف پیدا ہوگا، ایک طرف امید بھی جاگو کہ ارے مانگنا بھی اسی سے ہے، وہی ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. تو ملک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک ہے. اچھا آگے دیکھیے، تو دونوں چیزیں یہاں بھی آگے، ایاک نعبد و ایاک، تو استعانت بھی اسی کے اور عبادت بھی. تو عبادت و استعانت دونوں ایک ہی آیت میں آگئے، عبادت و استعانت. تو اللہ ہم تیری طرف جھک رہے ہیں، اب جب تیرے سامنے جھک رہے ہیں تو تجھ سے مانگ بھی رہے ہیں. تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو عبادت اور استعانت دونوں اس میں آگے. اللہ کہہ رہا ہے غم نہ کرو، اس کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب دیکھیے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج سے نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر اور آج تک جن جن لوگوں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی اور گستاخی کی ہے، اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کتنے نام ہیں. تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ بالکل ممکن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے غم نہ کرو، ہم کافی ہیں ان کے لیے. انا کفیناک المستہزئین، اے نبی یہ آپ سے جو ہے آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اچھا پریشان ہوتے ہیں ہم، مصیبتیں آتی ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا بہترین سبب یہی دو ہے. ایک ہے سجدے میں گر جاؤ، اور دوسرا ہے اللہ کے ذکر سے لپٹ جاؤ. اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیحات سے لپٹ جاؤ، اور دوسرا سجدے میں گر جاؤ، اللہ کے در کو پکڑ لو. کہا یہ دو چیزیں تم پکڑ لو تو مصیبت تمہیں چھوڑ دے گی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو، تسبیح کو لازم کر لے رہے، اس سے لپٹ گئے، ہر لمحہ اللہ کی تسبیحات میں گزر رہی ہے، ہمیشہ ان کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے لوگ ہیں جن کی زبان ہمیشہ ان تسبیحات سے، اس ذکر سے تر رہ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے دار میں وہ روزے دار بہتر ہے جس کا روزہ تسبیحات کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرتا ہے. ایسے روزے دار اللہ کو محبوب ہے اور یہ لوگ پسندیدہ ہے، ان کا بہتر روزہ ہے. تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کرو، کتنی مصیبتیں رہے تو کام کر لو، سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ بس تیرے در پہ میں آ گیا، اور اللہ کی تسبیحات سے، اس کے تحمیدات سے اور اس کے ذکر سے لپٹ جاؤ. کہا یہ دو کام کر لو، ساری مصیبتیں ہوا ہو جائیں گی. ارے وہ تو بڑا مہربان ہے، آپ نہیں تھے، آپ کو پیدا کر دیا، اور آپ کسی لائق نہیں تھے، آپ کو اس نے رزق دے دیا بغیر مانگے. آپ تھوڑی مانگے تھے اللہ مجھے میری والدہ کے جو ہے دودھ دے دے، مانگا تھا کسی نے؟ نہیں مانگا. اللہ مجھے دانت دے دے میں کھاؤں، اللہ مجھے ہاتھ پاؤں میں طاقت دے دے تاکہ میں چل دوڑ سکوں. کس نے مانگا تھا؟ اللہ نے دے دیا. اتنی عظیم نعمتیں بغیر مانگے دے دی ہیں، تو وہ تو منتظر ہے. اب تمہیں سب کچھ مل گیا ہے، اب تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، اس کے سامنے رو سکتے ہو، تو کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اللہ کہتے کیوں نہیں کرتے؟ سب تو ہم نے تمہیں دیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو کب تک؟ جب تک یقین نہ آ جائے. یقین مطلب موت نہ آ جائے. اب کتنے لوگ ہیں جو رمضان بعد غائب ہونے والے ہیں؟ اللہ کہتا ہے موت تک کرنا ہے. جب تک موت نہ آ جائے تو ابھی سے عہد کر لو. کب تک کرنا ہے؟ موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، رمضان بعد غائب نہیں ہونا ہے. سمجھ میں آیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. موت تک کرنی ہے، جب تک مریں گے نہیں اللہ کی عبادت چھوڑیں گے نہیں. یہ عہد کیجئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کتنی ساری سواریاں ہیں، کتنی ساری سواریاں ہیں. آج کتنی سواریاں ہوں گی؟ بھائی بائک ہے،
4 ویلر ہے اور ہوائی جہاز ہے، ٹرینیں ہیں، وغیرہ 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 بہت ساری ہیں. سوال کوئی کر دے کیا آج جو چیزیں سفر کے لیے آ گئی ہیں کیا یہ چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں فرمائی ہیں دوسرے الفاظ میں، لیکن ہے تو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، کیا تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں. اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے بہت سی ایسی چیزیں وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. بتائیے یہ جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا ٹرین کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل کیا ہوتی ہے؟ پتا تھا کیا 4 ویلر کیا ہوتا ہے؟ نہیں تھا. اللہ کہتا ہے ایسی چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور آج ایسی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن کل جو چیزیں آئیں گی ہم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے. تو اللہ کو ہر چیز کا وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہر آپ سے کوئی پوچھے تو کہہ دو اللہ تو کہتا ہے ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ جانتا ہے. وہ سب چیزوں کا ذکر اسی نے دیا. ہر چیز کی قوت اور طاقت بندوں کو کس نے دی ہے بنانے کی؟ اللہ ہی نے دی ہے. وہ جانتا ہے. ایک اور بات بہت زبردست ہے. کہتے ہیں سفر کتنا بھی آسان ہو جاؤ، کتنا بھی آسان ہو جائے، لیکن ایک عذاب ہے، وہ ایک مصیبت ہے، وہ ایک پریشانی ہے. سفر میں آپ جائیں، چاہے ہوائی جہاز سے سفر کریں، چاہے آپ ٹرین سے کریں، چاہے آپ اپنی گاڑی اپنی 4 ویلر سے کریں، آپ کو پریشانی ہونی ہی ہے. آپ کو ہوگی ہی پریشانی. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل آپ ہر چیز سے معمور رہیں گے، نہیں، بلکہ آپ کو پریشانی ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سفر ایک پریشانی ہے، ہوگی. ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سفر ہے جس میں ہم بہت قلیل مدت میں سفر کرتے ہیں، اور ایک سفر ہماری زندگی کا آخرت کے لیے. کہا کہ جب اس قلت کی سفر میں پریشانی تمہیں جھیلنی پڑتی ہے تو آخرت کا سفر جو اس زندگی میں تم کر رہے ہو کیا اس میں پریشانی نہیں ہوگی؟ اللہ کیا بہترین نکتہ ہے. اس میں بھی پریشانی ہوگی تو اس سفر کو جھیل جاؤ، اس پریشانی کو، تو وہ آخرت کا سفر جو مقام جو منزل ہے جہاں تم پہنچنے والے ہو آسانی کے ساتھ وہاں رہو گے. اللہ. تو یہ بھی ایک سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. میں وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہے، ہولی کا دن ہے نا. آپ کہیں گے تو ہم ختم کر دیں گے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت. معلوم ہے یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ اللہ نے کئی نعمتیں گنائی ہے. کہا یہ دیکھو آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ پہاڑ دیکھو، اس کو کس نے گاڑا؟ ہم نے اس کو گاڑا ہے. یہ آسمان کو کس نے بلند کیا؟ ہم نے کیا ہے. یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا؟ ہم نے بچھایا. یہ سمندر کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ آسمان سے بارش کون کر رہا ہے؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں. یہ زمین سے پودے. اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنایا ہے، اپنی نعمتیں بتایا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. بے تحاشا اس نے ہمارے لیے نعمتیں مہیا کر دی ہیں. جو جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی ہر وہ شے، ہر وہ چیز ہمارے لیے اس نے پیدا فرما دی ہے. اللہ اکبر. ہم گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. کہا اللہ یہ نہیں بتایا اب اتنا ہم نے تمہارے لیے کر دیا، بس تم اتنا کر لو کہ ہم جو چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزار لو. اللہ اکبر. سب کچھ تو اللہ ہی نے کیا، اسی کا دیا، اسی کے چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اسی کے فرش پر، اسی کی زمین پر جی رہے ہیں، اور اسی کا دیا کھا رہے ہیں، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنا آپ کو غصہ آتا ہے. ارے میں اس کو پالتا ہوں، میں کما کر کھلاتا ہوں، اور میری بات نہیں سنتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب وہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں؟ نہیں للکار رہے ہیں. آپ کی بیوی ہے جس کی جو آپ کے ماتحت ہے، آپ ہر چیز اس کی پوری کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی نافرمانی کرے آپ غصے میں آ جاتے ہیں. ہم غصے میں آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ ارے ہر چیز ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، یہ میری ایک بات نہیں سنتی. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کر دی ہے، اتنی نعمتیں ہمارے لیے دے دی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے. اب اس کے باوجود بھی تم نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی اس کا کہا نہیں مانتے. اب آگے دیکھیے
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پاس جاتے ہو، جبکہ پیدا کرنے والا خالق ہے، اور جس سے تم مانگ رہے ہو مخلوق ہے، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ تمہیں کیا پیدا کر کے دے سکتا ہے؟ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے، لہذا جو پیدا کیا گیا ہو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اس کو ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا جو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے در پہ جاؤ، اس سے بیٹا مانگو، اس سے بیٹی مانگو، اس سے جو ہے ہر چیز ہر شے مانگو، وہ ہر چیز دینے والا ہے، وہ قوت اور طاقت والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پیدا کیے گئے ہیں، یہ پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے ان کو کیا ہے، یہ مخلوق کے پاس جا رہے ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اچھا یہ جو جا رہے ہو کیا سمجھ کے جا رہے ہو؟ یہ تمہاری بات سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ سنتے ہیں، اللہ کیا سفارش کر دیں گے۔ ایسا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا آپ کہیں گے کیوں جاتے ہو بھائی؟ ارے وہ ہماری بات سنتے ہیں، اللہ کے سفارشی ہیں۔ اچھا ایسا ہے، اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، ارے وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہا ہے۔ کیوں جاتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ وہ سفارش کر دیں گے۔ تو کیا اموات غیر احیاء، ارے وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے جو تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ اکبر، وما یشعرون، اور اللہ کہتا ہے نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب کہیں گے سمجھائیں گے، اب ان کو شعور ہی نہیں آئے گا، سمجھیں گے۔ اللہ نے پہلے کہا وما یشعرون، لیکن ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے، یہ بھی شعور نہیں ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے، ارے وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ نہیں سن سکتے۔ وما یشعرون، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہیں کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وما یشعرون، کیا بات اللہ کہتا ہے، دل جھوم جاتا ہے۔ ایانا یبعثون، اچھا اتنا بھی انہیں شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے تم ان سے مانگ رہے ہو نا، ارے یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، تم اتنا بھی نہیں سوچتے، ارے ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب یہ زندہ، یہ خود کب زندہ کیے جائیں گے، ان کو یہ نہیں پتا، یہ تمہیں کیا ایک زندہ چیز دے سکتے ہیں جن کو خود پتا نہ ہو کہ میں کب زندہ ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی اولیاء کو پتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا، چاہے وہ پیرانے پیر ہوں، چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہم ان کی احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر جو کتاب و سنت کے موافق ہے اس پر چلتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ان کے مانگنے کے قائل نہیں ہیں، ہاں دل سے ماننے کے قائل ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے کتاب و سنت کے راہ پر اپنی زندگی گزاری، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا، اس لیے ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ آری بات سمجھیں؟ تو مانگو مت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، ارے وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وما یشعرون، یہ بھی تم نہیں سمجھتے، اس کا بھی تمہیں شعور نہیں ہے، ارے ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ تھی 14ویں پارے کے چند آیتوں کی مختصر سی شرح۔ اللہ سے دعا اللہ میں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔